فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی وَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اسراء 15ویں پارہ میں جو سورہ ہے اس کی 71ویں اور 72ویں آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ان دونوں آیتوں میں فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کو اس کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور لوگوں پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہ والا ہوگا۔ حضرات، آج دنیا میں کس کے گائیڈنس میں آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، اس پر بڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے اور نیٹ میں بہت سے گمراہوں نے بھی اپنی گمراہیت ڈال دیا ہے، اور انہوں نے بھی دین کے نام پر، دین اسلام کے نام پر ڈالا ہے۔ لہذا کسی بھی ویڈیو یا آڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کو ممکن ہے کہ طے کرنا مشکل ہو کہ آیا یہ راہ راست پر یہ لوگ ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے مفید مشورہ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام، بالخصوص مسلک اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا علیہ رحمہ و رضوان کے مسلک پر جو علماء ہیں، انہی کی ویڈیوز اور کلپس وغیرہ، آڈیو وغیرہ دیکھنا چاہیے تاکہ صحیح تعلیمات آپ کو مل سکے۔ اس لیے کہ جب انسان خود راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو تو دوسرے کو کیا ہدایت کر سکتا ہے۔ آج بہت ہی جو ہے گمراہیت پھیلتی جا رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان، جن کو دنیا میں آج جو ہے بڑے ہی وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انتہا درجے کے اتقیٰ تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، اور عقیدے کے معاملے میں اور اعمال میں دونوں میں آپ الحمدللہ کی مکمل آپ کا ایمان بھی تھا اور اعتقاد بھی درست تھا، اور آپ کی تصانیف سے جو ہے آپ کے عقائد حقہ جو اسلام کے عین مطابق ہے، اس کے مطابق آپ کو آپ کی کتابوں میں ملے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمہ الرحمن جو ہے جس دور میں آپ نے آنکھ کھولی، اس دور میں اسلام کے نام لے لے کر لوگ جو ہے گمراہیت پھیلا رہے تھے، تو آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے جو ہے ان گمراہوں کو اور گمراہ گروں کو جو ہے تنبیہ بھی کیا، اور ان کی عبارات سے جو اللہ اس کے رسول کی شان مجروح ہو رہی تھی اس پر آپ نے گرفت بھی فرمائی، اور گرفت فرمانے کے بعد تنبیہ بھی کیا۔ جب وہ تنبیہ پر نہیں مانے تب آپ نے فتویٰ دیا۔ لیکن آج وہ گمراہ گر لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہے لوگوں کو کافر بناتے تھے۔ یاد رہے کہ مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لوگوں کو کافر نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کی تقریر
ان کی تحریر، ان کی تصنیف، ان کی تالیف ان کو کافر بناتی تھی۔ اگر کسی نے بھی جو ہے ذرا سے بھی اس کی تحریر، تقریر، تصنیف، تالیف میں ذرا سے بھی اللہ اس کے شان میں کمی نظر آئی آپ کو، تو آپ نے اس پر بھرپور تنبیہ کیا اور بار بار آپ نے اس سے مراسلت بھی کیا۔ یہ تھا آپ کے احتیاط کا علم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اور میں اس پر نکیر کروں اور پھر مجھ کو کوئی گالیاں دے، تو مجھ کو جو گالی دیتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اس میں راحت اور درد میں مزہ ملتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے حب خدا اور عشق مصطفیٰ میں کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی لیے کہا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان نے ہزاروں کتاب تصنیف فرمائی اور آپ کے فتاوے کو بڑے ہی وقی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ چنانچہ بڑے بڑے دانشور اور عالم اسلام کے عظیم عبقری شخصیات نے آپ کے فتاوی کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان ہر انجمن کے آپ میرے کارواں، ہر فن کے آپ میرے کارواں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمہ و رضوان کہیں پڑھنے نہیں گئے، آپ نے ساری تعلیم اپنے گھر پر مکمل کیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، یہ ایک دم فراڈ کی بات ہے، غلط بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہیں پڑھنے کے لیے گئے، چند ابتدائی کتابیں آپ نے دیگر اساتذہ سے پڑھی اور پھر مکمل طور پر اپنے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا علی نقی علیہ الرحمہ و رضوان سے آپ نے تعلیم حاصل کیا۔ لہذا یہ بات ملحوظ رہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہیں پڑھنے نہیں گئے، بلکہ ان کی ساری تعلیم ان کے گھر پہ ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے تعلیم میں کسب سے زیادہ وہب کا دخل ہے۔ چنانچہ 13 سال کچھ مہینے کی عمر میں آپ نے جو ہے تعلیم جو مروجہ تعلیم تھی اس کو تکمیل فرمائی، مگر آپ کی جو ہے معلومات اور آپ کے علمی جو ہے لیاقتوں کو دیکھنے کے بعد ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے بندے کے کسب سے باہر ہے۔ تانا بخشت خدائے بخشندہ، جب تک اللہ کی عطا نہیں ہوتی بندہ اتنا علم نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے وہی علم عطا فرمایا تھا۔ ہزاروں کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اور پوری زندگی فی سبیل اللہ بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی لکھا۔ چنانچہ عرب و عجم اور ایشیا و یورپ کا کون سا ملک ہے جہاں سے فتاوے مختلف زبانوں میں آتے تھے اور آپ ان کے فتاوے لکھتے تھے۔ آج 30 جلدوں میں اعلیٰ حضرت کی ایک تصنیف فتاوی رضویہ ہے، اور آپ علیہ رحمہ و رضوان کی پوری زندگی تصنیف و تعلیم اور عشق مصطفیٰ اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ میں گزری ہے۔ اور تقوی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے حرام تو حرام، آپ شبہات سے بھی بچتے تھے، شہوات سے بھی بچتے تھے، تقوی کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر آپ فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں جو ہے یعنی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور ہر طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایک مبلغ اسلام کے اندر جو خوبیاں ہونا چاہیے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اگر یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ معتکف تھے مسجد میں، اور دسمبر کا مہینہ تھا اور بارش ہونے لگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ
آپ اندرونی حصہ میں مسجد میں چھت کے نیچے آپ معتکف ہیں تو اب وضو بنانے کی ضرورت پڑی، بارش ہو رہی، صحن میں کیسے آتے، وضو خانے میں کیسے جاتے؟ ایسی صورت میں آپ نے اپنے لحاف جو اوڑھتے تھے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، اس کو آپ نے 4 تہہ کیا اور اس پر آپ نے وضو بنا کر دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ دیکھو تقویٰ اس کا کہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈک برداشت کر سکتے ہیں مگر مسجد کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا تقویٰ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اندرون مسجد وضو کا غسالہ نہیں گرنا چاہیے۔ وضو کا غسالہ تو غسالہ ہے، جو پانی اعضائے وضو میں لگے رہتے ہیں وہ بھی مسجد میں ٹپکنے کی ممانعت ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بارش ہو رہی تھی، کیسے آپ وضو بنانے کے لیے باہر جاتے؟ تو آپ نے اسی لحاف کو جس کو آپ اوڑھتے تھے، اسی لحاف کو 4 تہہ کر کے آپ نے اس پر وضو بنا کر اور رات بھر آپ جو ہے گڑگڑاتے رہے مگر ٹھنڈک برداشت کر لیا، مگر شریعت پر عمل اس طرح کیا کہ دنیا کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے۔ نماز کے تو اس قدر سخت پابند تھے کہ جب آپ فراش ہو گئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی اپنے مریدین متوسلین سے کہ مجھ کو مسجد پہنچا دیا کرو، بڑا کرم ہوگا۔ چنانچہ لوگ آپ کو کرسی پر بٹھا کر لے جاتے تھے 5 ٹائم نماز کے لیے، جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک دن اتفاق بات کوئی نہیں تھا تو آپ گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نکلے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حضور کی حدیث پر عمل ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عشاء اور فجر کی نماز کی جماعت سے اہمیت جان جائے تو وہ کتنا بھی معذور ہو تو وہ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جائے گا۔ چنانچہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس حدیث رسول پر بھی عمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ گرمی کا سخت موسم تھا اور لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، استسقاء کے آپ مریض ہو گئے اور ایسی صورت میں پیاس کا ہر دم جو ہے دھڑکا رہتا ہے اور بغیر پانی کے انسان جی نہیں رہ سکتا ہے۔ حکیموں نے آپ کو منع فرمایا کہ اس سال آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے ورنہ خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بریلی کی فضا بہت گرم ہے اور لو آلود ہے تو اور مجھے استسقاء کی بیماری ہے تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ دیا ہے، لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں اور میں روزہ رکھنے کے لیے نینی تال جاؤں گا تاکہ ٹھنڈک وہاں پر ہے اور اس ٹھنڈک کے ماحول میں الحمدللہ بآسانی روزہ رکھ لوں گا۔ مگر افسوس اس واقعے کو آپ کے حریف، آپ کے دشمن بدعقیدہ لوگ جو ہے اس کو دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مجھے خود سے بتایا کہ ایک مولوی تقریر کرنے اس علاقے میں آیا تھا، اس نے کہا مولانا احمد رضا خان رمضان میں جو ہے سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے تھے، مگر اس کو مثبت کو منفی انداز سے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے دشمنی۔ ارے اللہ کے واسطے جو حقیقت ہو اسی کو بیان کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کس لیے گئے، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ نینی تال روزہ رکھنے کے لیے گئے مگر اس کو یہ ظالم لوگ دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ بڑے کذاب ہیں یہ، بڑے جھوٹے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر رہیں۔ یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی مسلک حقہ ہے۔ آج جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پورے عالم اسلام میں عرس منایا جا رہا ہے۔ چنانچہ 1340 ہجری میں 25 صفر کو آپ نے اس دنیا کو داغ مفارقت دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مناسبت سے جو ہے آج 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے اور عالم اسلام میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو تصانیف ہیں جس میں ایمان اور اعمال صالحات کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باللہ توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔